قرآن کو میں اپنے ہاتھ میں لے کر کہتا ہوں کہ حسام الحرمین جھوٹ کا پلندہ ہے، رب محمد کی قسم۔ اگر حسام الحرمین کو سچا ثابت کیا جا سکتا ہے تو پھر قارون، حامان اور فرعون کو بھی اپنے دعووں میں معاذ اللہ سچا ثابت کیا جا سکتا ہے۔ صاحب حسام الحرمین اپنے دور کے سب سے بڑے جھوٹے آدمی تھے اس کتاب کی روشنی میں، اور اس حسام الحرمین کی روشنی میں صاحب حسام الحرمین کا ایمان قیامت تک ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ثابت کیا جا سکتا تو معاذ اللہ فرعون، حامان اور قارون کا ایمان بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ دیوبندی اکابرین نے اپنی کتابوں میں ذات باری تعالیٰ کی توہین بھی کی اور جا بجا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توہین اور گستاخیاں بھی کی۔ تحذیر الناس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو توہین کی گئی، حفظ الایمان میں جو کی گئی، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تقویت الایمان میں مولوی اسماعیل دہلوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو جملے گستاخی کے بولے وہ سب کے سامنے واضح ہیں۔ سورج انگلیوں کے پیچھے نہیں چھپتے، لیکن ساجد خان دیوبندی اور آج کے چند لوگ انگلی سامنے رکھ کے شور مچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی سورج نظر ہی نہیں آ رہا، سورج ہے ہی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ آپ انگلی کے پیچھے سورج چھپانے کی بات کرتے ہیں، ایسے سورج نہیں چھپتے۔ اور جس کو کہتے ہیں نا الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، چوری آپ نے کی اور دجل و فریب سے کام آپ نے لیا، توہین آپ نے کی، گستاخیاں آپ نے کی۔ انہی متنازع عبارات پر صدیوں سے اہل سنت کے علماء اور دیوبندی جو علماء ہیں ان کے مابین مناظرے ہوتے آ رہے ہیں، اور مناظروں کا موضوع یہی گستاخانہ عبارات رہی ہیں، یہی متنازع عبارتیں تحذیر الناس کی اور حفظ الایمان کی اور تقویت الایمان کی، براہین قاطعہ کی اور فتاوی رشیدیہ کی، یہی عبارتیں متنازع رہی ہیں، اور انہی پر بڑے بڑے مناظرے ہوتے رہے، اور اللہ کے فضل سے اہل سنت تمام مناظروں میں غالب بھی آتے رہے، کیونکہ سچ سچ ہی ہوتا ہے۔ لیکن اب دجل و فریب کرتے ہوئے ساجد خان دیوبندی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی عبارات پہ بات نہیں کرنا چاہتے، ہم تحذیر الناس کی عبارت یا حفظ الایمان کی عبارت یا فتاوی رشیدیہ کی یا براہین قاطعہ کی یا تقویت الایمان کی جو عبارات ہیں ان پہ بات نہیں کرنا چاہتے، ہم محدث بریلی امام احمد رضا کے ایمان پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ میں ہاتھ میں قرآن اٹھا کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایمان ثابت کیا جا سکتا ہے تو پھر فرعون، حامان اور قارون کا ایمان بھی معاذ اللہ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہاتھ میں قرآن اٹھا کے کہہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو دیوبندی گروہ ہے اور جو فرقہ ہے اس کی دم پہ ایسا پاؤں رکھا کہ آج تک نہ یہ فرقہ اٹھ سکا اور نہ قیامت تک انشاءاللہ اٹھ سکتا ہے، تو چیخیں تو بنتی ہیں۔ اپنی ویڈیوز میں اعلیٰ حضرت کے لیے جو بازاری زبان یہ استعمال کر رہا ہے، یہی اس کی بوکھلاٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جس شخص کے پاس دلائل ہوتے ہیں نا اسے ضرورت نہیں پڑتی کسی کو گالی دینے کی۔ مجدد بدعات اور وغیرہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کر کے بار بار یہ کہنا کہ ان کا ایمان ثابت نہیں، وہ معاذ اللہ کافر ہیں اور کیا ہیں کیا۔ اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو آپ کو مجدد بدعات کہنے کی بالکل ضرورت نہیں تھی، آپ دلائل پیش کرتے ہیں۔ لیکن بوکھلایا وہ شخص ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ساجد خان دیوبندی ہے، کہہ رہا جی اعلیٰ حضرت کے ایمان پہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اور تمام بریلویوں کو یہ چیلنج کر رہا ہوں، یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن میرے چیلنج مناظرہ کو قبول نہیں کریں گے۔ میں بھی ہاتھ میں قرآن مجید اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ساجد خان دیوبندی صاحب دیکھ لیں، آپ نے جو کہا نا کہ اعلیٰ حضرت محدث بریلی کا ایمان ثابت نہیں کیا جا سکتا قیامت تک، اگر کیا جا سکتا ہے تو پھر معاذ اللہ فرعون، حامان اور قارون کا ایمان بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ میں قرآن اٹھا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی قرآن کی روشنی میں آپ کے یہ جملے غلط ہیں، اور میں آپ کے سامنے پہلے بات کر ہی دوں، ساجد خان دیوبندی کے چیلنج مناظرہ کو میں ہاتھ میں قرآن اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں قبول کرتا ہوں، مجھے اس کا چیلنج مناظرہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ آئیں بیٹھے بات کرتے ہیں۔ اگرچہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب جو ہمارے محقق عالم دین اور ذمہ دار عالم دین ہیں، انہوں نے بھی آپ کے چیلنج مناظرہ کو قبول کیا، لیکن آپ دجل و فریب کر رہے ہیں۔ جو اصل موضوع ہے متنازع عبارتیں دیوبندی اکابرین کی، انہیں چھوڑ کے آپ اعلیٰ حضرت کے ایمان اور کفر کی ایک غیر ضروری بحث کو لانا چاہتے ہیں، جس پر مفتی صاحب اگر دیانت کو دیکھا جائے تو حق بجانب ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دیوبندی جو اکابرین کی متنازع اور گستاخانہ عبارتیں ہیں پہلے ان پہ بات ہوگی اور پھر اعلیٰ حضرت کے اوپر بھی بات کر لیں گے۔ لیکن چونکہ ساجد خان دیوبندی دجل کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اس کے دجل و فریب کا پردہ چاک کرنے کے لیے اور حق اور سچ کو واضح کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں بغیر کسی شرط کے، آپ جو شوق رکھتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت کی ایمان و کفر پہ بات کی جائے تو ٹھیک ہے، آپ کا یہ شوق پورا کرنے کے لیے یہ بندہ فقیر حاضر ہے۔ آئیے بیٹھیے،
اسی موضوع پہ بات کر لیتے ہیں. کہتے ہیں جی شرائط نہیں طے ہوں گی. ویسے یہ عجیب بات نہیں ہے, مناظرہ ہوگا لیکن شرائط نہیں. کہتے ہیں جی وہ ہمارے کراچی میں ایک صاحب ہیں, ان کے ساتھ پورا سال جو ہے جی وہ شرائط چلتی رہی, تو پھر جب ہو گئی تو انہوں نے کیا دیا, اب جب وقت ملا تو پھر مناظرہ کر لیں گے. ایسے پاپا نہیں ہوتا, جب شرائط طے ہو جاتی ہے نا تو پھر مناظرہ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے سو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. یار تیری یہ گل بھی میں نے قبول ہے, تو بیٹھ صحیح سارے سامنے, ہم ثابت کریں گے, قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بھی ثابت کریں گے, اسلامی دلائل کی روشنی میں بھی ثابت کریں گے. اعلیٰ حضرت محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایمان کا ثبوت اظہر من الشمس ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سامنے سورج موجود ہے اور انگلی رکھ کے کہا جائے سورج موجود نہیں ہے, آپ اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں. ہم ثابت کریں گے اسلامی دلائل کے ساتھ ساتھ ہم دیوبندی دلائل سے بھی یہ ثابت کریں گے, اور تمہارے اکابرین کی کتابوں سے نکال کے تمہارے منہ پہ ہم حوالے رکھیں گے کہ تمہارے بڑوں نے لکھا ہے احمد رضا کا ایمان ثابت ہے, تمہارے بڑوں نے لکھا ہے احمد رضا مومن ہے, احمد رضا مسلمان ہے. جس اشرف علی تھانوی کے دفاع میں تم نکلے ہو نا اور محدث بریلی کو گالیاں دے رہے ہو, یہ میری ذمہ داری ہے, میں ثابت کروں گا. اس اشرف علی تھانوی نے خود لکھا ہے احمد رضا کا ایمان ثابت ہے. بیٹھو تو صحیح ہمارے سامنے, ہم قرآن و سنت کے دلائل سے بھی, اسلامی دلائل سے بھی اور دیوبندی دلائل سے بھی یہ ثابت کریں گے کہ ساجد خان دیوبندی کا یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت کا ایمان ثابت نہیں ہے قیامت تک, اگر ثابت ہے تو پھر فرعون کا بھی ایمان ثابت ہے, تو یہ جملے قرآن و سنت کے مطابق بالکل درست نہیں ہے. ساجد خان آئیں, بیٹھیں, بات کریں, ہم حاضر ہیں. آپ اگر یہاں آنا چاہیں ہماری مکمل ذمہ داری ہوگی, امن کی, سیکورٹی کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے اچھا ماحول فراہم کیا جائے گا, علمی طریقے سے گفت و شنید ہوگی. آپ اس کو علمی مکالمہ کہہ لیں, بحث مباحثہ کہہ لیں یا مناظرہ کہہ لیں, جو بھی آپ نام دیں, اچھا ماحول فراہم کیا جائے گا. آپ کی بات سنی جائے گی, آپ نے ہماری بات کو سننا ہے. جب آپ کی بات کو سنی جائے گی تو ہماری بات آپ کو بھی سننی پڑے گی اور آپ کو ہماری بات انشاءاللہ سنائی جائے گی. اگر آپ کو یہاں آتے ہوئے ڈر لگتا ہے, ہم نے تو کوئی شرط رکھی نہیں, ہم کہتے ہیں بیٹھے تمہاری شوق پوری کرا, آپ بیٹھے صحیح. یہی موضوع لے کر جو بنتا نہیں ہے, بنتا وہی متنازع عبارتیں ہیں جن کی وجہ سے اتنی آگ لگی ہوئی ہے, وہی گستاخانہ عبارتیں ہیں. چوری جو ہوئی موضوع تو وہ ہے, لیکن چور کو توال کو ڈانٹ رہا ہے. ہم پھر بھی تمہارا پردہ چاک کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم کہتے ہیں یہی موضوع صحیح, اعلیٰ حضرت کے ایمان کو تو موضوع مناظرہ بنا کے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کو ڈر لگتا ہے, قسم بخدا ہمیں آپ کے پاس آنے میں بالکل کوئی ڈر نہیں لگتا. آپ ہمارا یہ ویڈیو بیان سماعت کرنے کے بعد اپنا ویڈیو بیان جاری کریں, کیونکہ آپ نے کہا ہے کوئی بھی بریلوی چیلنج مناظرہ کو قبول کیا مفتی راشد رضوی صاحب نے, اس کے بعد آپ کی ان کے ساتھ بات. لیکن جب آپ نے ابتدان کہا تو آپ نے کہا کوئی بھی بریلوی اس موضوع پہ مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن مناظرہ نہیں کریں گے. زہر کا پیالہ نہیں, ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں پاپا, کوئی گل تے کرے ساڈے نال. ہم تو تیار بیٹھے ہیں, آؤ تو صحیح, آؤ تو انو چاہ پلائیے, آؤ تو روٹی کھلائیے, روٹی کھلا کے پھر تواڈے سامنے دلائل رکھیے. بچے اتھوں ثابت ہے احمد رضا دا ایمان, وہ تینوں ہی مننا پینا جتھوں میں ثابت کرنا ہے, وہ تینوں ہی مننا پینا ہے. اگر آپ کو ڈر لگتا ہے ہم تمہارے گھر میں گھس کے مارنے کو بھی تیار ہیں. مارنے سے پھر آپ ڈر جائیں گے اور آپ کہیں گے چونکہ جی وہ آپ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرتم سے جدا, تو پھر پتہ نہیں ہمیں. نہیں, ہم آپ کو وہ نہیں کہہ رہے کہ ماریں گے, ہم آپ کو علمی موت ماریں گے. آپ کے گھر میں گھس کے علمی موت مارنے کے لیے ہم تیار ہیں. بس نہ لمبے پینڈے پا ملا, ادھر ادھر کی لمبی باتوں میں الجھنے. آپ خود کہتے ہیں شرطیں نہیں رکھتے, الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ویڈیو بیان جاری کریں, یہاں آنا ہے تو کب آ رہے ہیں, گھر بلانا ہے تو کب بلا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ العزیز اڑ کے آنے کو تیار ہیں. اللہ تعالیٰ اسلام کی خیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.